الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس وقت ہندوستان کے جو حالات چل رہے ہیں اور آج سے نہیں کئی برسوں سے جو حالات برابر جاری ساری ہے اور روز بروز اس کے اندر کچھ اضافہ، کچھ شدت محسوس کی جا رہی ہے. یہ ایسے حالات ہیں کہ جس میں عام طور پر مسلمان بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دل میں کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی دین کے بارے میں عجیب عجیب وسوسے اور خیالات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں حالات کوئی نئی چیز نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہم لوگ دل میں یہ خیال جما لیتے ہیں کہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے، جو مصیبت پیش آ رہی ہے، جو حادثہ پیش آ رہا ہے، یہ بس دنیا میں آج ہی رونما ہوا ہے اور میرے ہی ساتھ پیش آ رہا ہے. یہ ایسی عجیب و غریب غلط فہمی ہے، بلکہ اس سے آگے کہنا چاہیے کہ بے وقوفی ہے اور پاگل پن ہے. دنیا کے حالات سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے، تاریخ پر نظر نہ ہونے کا نتیجہ ہے. جو آدمی تاریخ پڑھے گا اور اس کو دیکھے گا تو اسے تو یہ سمجھ میں آئے گا اور معلوم ہوگا کہ دنیا تو نام ہی حالات کا ہے. اگر حالات نہیں تو وہ دنیا نہیں، وہ تو جنت ہے. جہاں حالات نہ ہو، جہاں مسائل نہ ہو، جہاں بیماریاں نہ ہو، جہاں پریشانیاں نہ ہو، جہاں حوادث نہ ہو، جہاں دشمنیاں نہ ہو، جہاں تنگیاں نہ ہو، جہاں ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہ ہوتا ہو، نہ قتل ہو، نہ غارت گری ہو، نہ جھوٹ ہو، نہ فریب ہو، نہ دھوکہ ہو. آپ بتائیے کہ ایسی جگہ سوائے جنت کے بھی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ لیکن عجیب بے وقوفی کا شکار ہم سب لوگ ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا تو جنت کا نمونہ ہونا چاہیے، یہاں کچھ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہمارے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے، یہاں کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے، یہاں پر کوئی حادثہ نہیں پیش آنا چاہیے. ظاہر بات ہے کہ یہ خیال جما لینا بہت بڑی پرے درے کی بے وقوفی کا نام ہے. اسے سب سے پہلے تو ہم
ذہن میں اس بات کو اچھی طرح بٹھا لیں کہ دنیا نام ہی حوادث کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، تنگیوں کا، انہی چیزوں کا نام ہے. انہی چیزوں کے مجموعے کو، اس کے مرکب کو دنیا کا نام دیا گیا ہے. جہاں یہ سب نہ ہو، آپ سمجھ لیجئے کہ ہم جنت میں پہنچ گئے ہیں. جنت تو اسی کا نام ہے جہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے کہ تم پہلے دنیا کا ذرا مزہ چکھو اور پھر میں تمہیں جنت کا مزہ چکھاؤں گا. اور تم تب دیکھو گے کہ جنت کے مزے میں اور دنیا کے مزے میں کتنا زبردست فرق ہے. آج ہم بے وقوفی میں مبتلا ہیں کہ دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی چاشنیوں کو، دنیا کی شیرینیوں کو سمجھنے کہ شیرینی ہے، یہ مٹھاس ہے اور یہ لذت ہے، یہ خوشی کا باعث ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک فریب ہے، دھوکہ ہے. اصل خوشی، اصل راحت، اصل شیرینی، اصل مٹھاس، اصل حلاوت وہ جنت میں جا کے معلوم ہوگی. جب وہاں کی نعمتیں کھائیں گے، وہاں کی راحتیں پائیں گے، وہاں کا عیش اور عشرت نصیب ہوگا اور وہاں بیٹھ کر محسوس کیا جائے گا کہ ہم یہاں جنت میں کیا کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. تب پتہ چلے گا کہ آج تک دنیا میں ہم جن چیزوں کو لذت سمجھتے تھے وہ لذت نہیں، وہ ایک مصیبت تھی. ہم دنیا کے اندر جن جن چیزوں کو راحت سمجھتے تھے وہ حقیقت میں راحت نہ تھی. ہم جن چیزوں کو سمجھتے تھے کہ یہ شیرینی ہے اور مٹھاس ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ کڑواہٹ کا نام تھا. وہاں جا کے پتہ چلے گا. اسے کہ آپ یہ جانتے ہیں، اصول ہے کہ ضد سے دوسری چیز کو پہچانا جاتا ہے. ایک چیز ہے، اس کو آپ پہچاننا، اس کی حقیقت کو جاننا اور اس کی اصل کیفیت کو جاننا چاہیں تو اس کی ضد کو دیکھنا چاہیے. ضد کا پتہ چلے گا تو اس کا پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے. مثال کے طور پر دن کو پہچاننا ہے، دن کی کیفیتوں کو جاننا ہے، دن کی راحتوں کو جاننا ہے، دن کے اجالے کو سمجھنا ہے تو رات کی اندھیری کو سمجھیے. جب رات آئے گی اور پھر دن تو آپ کو راحت معلوم ہوگی. کہیں گے کہ ہاں بھائی رات کتنی بڑی مصیبت تھی ہے، اندھیری اندھیری اور کوئی جانور آ جائے، کچھ اور ہو جائے، کچھ پتہ نہ چلے اور کیا حادثہ پیش آ جائے. یہ دیکھو اجالا ہو گیا. اجالا پیش آتے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اگر اللہ دنیا میں اجالا ہی اجالا رکھتے تو آپ کو کبھی بھی اجالے کی حقیقت سمجھ میں نہ آتی اور نہ اس کا فائدہ سمجھ میں آتا، نہ اس کی برکتیں سمجھ میں آتی، نہ اس کی فضیلتوں کی طرف کبھی دھیان جاتا. اس لیے کہ رات تو کبھی دیکھی ہی نہیں، دن ہی دن دیکھا ہے تو دن کی فضیلت کیسے سمجھ میں آتی. اسی اللہ نے روزانہ سلسلہ رکھا ہے. رات لاتے ہیں پھر دن آتا ہے. رات کے بعد دن آنے سے آدمی کو دن کی حقیقت اور کیفیت، اس کا فائدہ اور اس کی راحت اور اس کی عظمت اور جلالت کا پتہ چلتا ہے. اس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ازداد کو پیدا کر کر ایک دوسرے کو پہچاننے کا ایک نظام بنایا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھ کر ہم کو دنیا دکھائی اور پھر اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ ہمیں جنت دکھائیں گے اور جب جنت ہم دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ بھائی دنیا تو جی لگانے کی جگہ نہیں تھی. یہ دنیا تو عبرت کی جا تھی، یہ تماشا نہیں تھا، یہ لذتوں اور کیفیتوں کو حاصل کرنے کی جگہ نہ تھی. یہ تو بس ایک عبرت کی جگہ تھی. عبرت کی جگہ کو عبرت کی جگہ سمجھ کر اگر اس کو دیکھا جائے گا اس سے عبرت حاصل کی جائے گی اور اگر عبرت کی جگہ کو کوئی لذت سمجھ جائے گا تو دھوکہ کھا جائے گا. تو اللہ نے جنت رکھی اور اس سے پہلے یہ رکھا بالکل اسی طرح جیسے اللہ پہلے رات لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دن لاتے ہیں. رات کے جانے کے بعد
دن کے آنے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دن کتنی عظیم الشان اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح جنت میں جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جنت میں لا کر کیسی عظیم عظیم چیزیں عطا فرمائی۔ کہتے ہیں لطیفہ ہے یا واقعہ کہ ایک کشتی میں کچھ لوگ سوار جا رہے تھے، سمندر کا سفر تھا۔ سمندر کا سفر تو بڑا بھیانک ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے، اور پھر وہ ہو ایک معمولی سی کشتی کے اندر تو پھر اور زیادہ خطرہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کشتی چل رہی تھی، اور یہاں سے وہاں تک سوائے پانی کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی کشتی کے اندر افلاطون بھی بیٹھا ہوا تھا، جو دنیا کا بہت بڑا عظیم الشان حکیم تھا، بہت بڑا عقل مند تھا، بہت بڑا جو ہے تحقیقات کرنے والا تھا۔ اس کی تحقیقات آج تک دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اس کا نام آج تک دنیا میں زندہ بھی ہے اور روشن بھی ہے۔ تو افلاطون بھی اسی کشتی میں تھا، اور اس کشتی میں اتفاق سے ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو سب سے پہلی دفعہ سمندر کا سفر کر رہا تھا اور پہلی دفعہ کشتی میں بیٹھا تھا۔ اب کشتی جو رواں دواں ہوئی تو اسے خطرات ہی خطرات نظر آ رہے تھے، کب ڈوب جائے گی، میں کب مر جاؤں گا، کب یوں ہو جاؤں گا، اور کب ایسا ہو جائے گا، اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہی اس کے دماغ میں سوار۔ اس لیے جو ہے اسے برداشت نہیں ہوا تو زور زور سے رونے لگا اور چیخیں مارنے لگا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میاں کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بارہا کشتی میں بیٹھا ہے، بارہا ہم نے سمندر کا سفر کیا ہے، اور لوگ ساری دنیا میں سمندر کا سفر کرتے ہیں، کیوں خامخواہ پریشان ہوتا ہے؟ جیسے ہم جا رہے ہیں تو بھی جائے گا، اور ہم بھی منزل پر پہنچ جائیں گے، تو بھی منزل پر پہنچ جائے گا۔ لیکن چونکہ وہ پہلی دفعہ بیٹھا تھا اور اس کے خطرات اس کو جو نظر آ رہے تھے اس کی وجہ سے پریشان تھا، تو اس کا رونا ختم نہ ہوا اور زیادہ ہونے لگا۔ افلاطون جو بیٹھا ہوا تھا وہ دیکھتا رہا تماشا، لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں، یہ مانتا نہیں ہے اور زیادہ زیادہ رونے لگتا ہے۔ تو افلاطون نے لوگوں سے کہا کہ بھائی اس کا علاج میں کرتا ہوں، آپ لوگ میرا ساتھ دو گے کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم ضرور آپ کا ساتھ دیں گے، علاج کیجئے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو الگ سے بلا کر کہا کہ دیکھو ایک رسی لینا اور اس کے ہاتھ پیر باندھ دینا جکڑ کے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک رسی لی اور اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ افلاطون نے کہا کہ ایک دو آدمی اس کو اٹھائیں رسی کے ساتھ اور سمندر میں ڈبو کے پھر بٹھا دیں۔ خیر کچھ لوگ جو مضبوط قسم کے تھے انہوں نے اٹھ کر اس کو پکڑا، اور پھر اس کے بعد وہ چیخے تو مارتا رہا، مار تو پہلے سے بھی رہا تھا، اب مارے تو کیا حرج ہے؟ جو پہلے ہی چیخے مار رہا تھا اب بھی مار رہا تھا، اس میں تو کوئی فرق نہیں، کچھ 21-22 کا 19-20 کا فرق ہو گیا ہوگا۔ اب وہ لوگ پکڑ کر اس کو ڈبوتے ہیں اور وہ چیخے مارتا رہتا ہے، پھر اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں۔ جو ہی اس کو اٹھا کے بٹھایا تو بالکل خاموش ہو گیا، اس کا سارا رونا بند ہو گیا، رسی کھول دی، اب اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی عجیب بات ہے، یہ علاج ہماری تو سمجھ میں آیا ہی نہیں، یہ حکیم افلاطون کا عجیب و غریب علاج ہے جو ہماری سمجھ کے باہر ہے۔ تو افلاطون سے کہا کہ حضرت آپ نے یہ جو علاج کیا واقعی بڑا کارگر ہوا، بڑا مفید ہوا، بڑا نفع بخش ہوا، اور اس کا سارا رونا ختم ہو گیا، یہ آدمی ہم سے زیادہ اب اطمینان سے بیٹھ گیا۔ ہم تو شاید خطرے اب بھی محسوس کر رہے ہیں، ویسے یہ سارے خطرے ختم ہو گئے، اب تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، یہ علاج ہم کو سمجھا دیجئے کہ یہ علاج کیا تھا۔ افلاطون نے کہا بات دراصل یہ تھی کہ اسے خطرات جو ہوتے ہیں اس کا صحیح علم نہ تھا، اور اسے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ کشتی میں جو ہم بیٹھے کتنی عافیت کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عافیت کی جگہ میں بیٹھ کر خطرہ محسوس کر رہا تھا، میں نے اس کو یہ دکھانا چاہا کہ اصل خطرہ بھی دیکھ کیسا ہوتا ہے، ذرا ڈبو کے جو بٹھایا اسے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی خطرہ تو بہت بھاری ہوتا ہے۔
اب اس خطرے سے تو میں بہت عافیت میں بیٹھا ہوا ہوں، کشتی کے اندر ہیں اور پھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ساتھ دینے والے لوگ موجود ہیں، یہاں مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ اب اس کے دل کو بات سمجھ میں آ گئی، آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں یہی حال ہم لوگوں کا بھی ہے، جیسے وہ پہلی دفعہ کشتی میں بیٹھا اور پریشان ہو گیا اور اسے پتا نہیں کہ بھائی کیا کیا خطرات دنیا میں ہوتے ہیں، کیا کیا پریشانیاں دنیا میں آتی ہیں، اسی طرح ہم لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب پریشانی جو پیش آئی یہی سب سے بھاری پریشانی، سب سے زیادہ خطرناک پریشانی، اور ہم سے پہلے کسی کو گویا دنیا میں پریشانی پیش ہی نہ آئی۔ اللہ نے قرآن میں صاف صاف فرمایا، ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کی گئی ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا ہے، ان کو بھی بڑی بڑی خطرناک قسم کی مصیبتوں پریشانیوں سے دوچار کیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ ارے پچھلے لوگوں کو تو ایسا تپایا گیا، پریشان کیا گیا اور مختلف مصیبتوں میں ان کو گرفتار کیا گیا کہ ان کو ہلا کے رکھ دیا گیا، زلزلوا، ان کی بلڈنگ شیک ہو گئی۔ یہ صورتحال پیش آ گئی اور آگے اللہ کہتے ہیں وَزِلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ پیغمبروں کی زبان سے نکل گیا اور پیغمبروں پر ایمان لانے والے لوگوں کی زبانوں سے نکل گیا، متى نصر اللہ، ارے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب آپ اندازہ کرو کیسی مصیبتیں پریشانیاں ان کو پیش آئی ہوں گی۔ اللہ نے پچھلے زمانے کے پیغمبروں کا تذکرہ کیا اور یہ سنایا کس کو ہے؟ یہ سنایا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اللہ نے ان سے خطاب کیا ہے ام حسبتم، کیا تمہارا خیال یہ ہے ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ اب تک تمہیں وہ مصیبتیں پریشانیاں نہیں آئی جو پچھلے لوگوں کو پیش آئی۔ حالانکہ ہم جانتے صحابہ کو کتنی اذیتیں دی گئی، کتنی مصیبتوں میں ان کو گرفتار کیا گیا، کس قدر حالات ان کے اوپر آئے، اس کے باوجود اللہ نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ تم جنت میں اس سے پہلے داخل ہو جاؤ گے کہ تمہاری آزمائش نہیں کی جائے گی جیسے پچھلے لوگوں کی آزمائش کی گئی؟ یہاں تک کہ رسولوں کی زبان سے نکل گیا، اہل ایمان کی زبان سے نکل گیا، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی آزمائش کا یہ سلسلہ ہر دور کے مسلمانوں کے ساتھ میں رہا ہے۔ کوئی پیغمبر کا دور ایسا نہیں، اہل ایمان کا کوئی دور ایسا نہیں جس کے اندر ان کو آزمایا نہ گیا ہو، جن میں ان کو مصیبتوں میں گرفتار نہ کیا گیا ہو۔ حالات مختلف قسم کے اور پریشانیاں مختلف انداز کی، صورتیں بدل جاتی ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، انداز بدل جاتا ہے، طریقے بدل جاتے ہیں، لیکن طریقوں کے بدلنے سے، شکلوں صورتوں کے بدلنے سے اصلی حقیقت نہیں بدلتی۔ آزمائش آزمائش ہے، شکل اس کی کچھ بھی۔ آج اگر CAB اور CAA قانون کو نافذ کر کے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، یا NRC کے نام پر ان کو پریشانی میں مبتلا کیا جا رہا ہے اور ان کو مختلف انداز سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو آپ کو اور ہم کو قطعاً یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بات ہمارے لیے اور جو ہے ہمارے ہی لیے سب سے پہلے پیش آئی ہے۔ پہلے زمانے کے پیغمبروں سے بھی کہا گیا تھا، پہلے زمانے کے اہل ایمان سے بھی اسی طرح کی بات کہی گئی تھی۔ یہ کہا گیا تھا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، لوگوں نے کہا کہ یا تو ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہماری اس سرزمین پر تم کو رہنے نہیں دیں گے، تم کو یہاں سے بھگا دیں گے، تم کو یہاں سے نکال ڈالیں گے،
او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ تم ہماری ملت میں، ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، یعنی کفر کو تم بھی قبول کر لو، شرک کو تم بھی قبول کر لو، تو پھر یہاں پر رہنے کی تمہیں اجازت ہوگی، اگر نہیں تو ہم تم کو نکال ڈالیں گے۔ یہ نعرہ اگر آج لگ رہا ہو تو ہم کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ آج ہی کا کوئی نعرہ ہے جو دنیا میں لگایا گیا ہے، اور ہم ہی اس کے سب سے پہلے مخاطب ہیں، اور ہم سے پہلے کسی سے کہا نہیں گیا ہے۔ نہیں، ہر دور کے اندر ایسا ہوا، پیغمبروں کے دوروں میں یہ چلتا رہا، ہر نبی کی امت کے ساتھ میں معاملہ ہوتا رہا۔ اگر ہمارے ساتھ میں ہو رہا ہے تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ دنیا میں ایسی صورتحال پیش آیا کرتی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر جو ان حالات کو بتایا ہے، ان احوال کا تذکرہ اور تاریخی احوال کا تذکرہ کیا ہے، اس سے مقصود یہی ہوتا ہے اللہ کا کہ ہر آنے والی قوم، ہر بعد میں آنے والا طبقہ ان باتوں کو پڑھنے کے بعد اسے تسلی ہوتی رہے کہ بھائی ہم ہی پہلی دفعہ شکار نہیں ہوئے ہیں، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم سب سے پہلے ذہن میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں، جو حالت، جو پریشانی، جو مصیبت پیش آئی وہ دنیا میں سب سے پہلی دفعہ پیش آئی ہے اور ہمارے ہی ساتھ پیش آئی ہے۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے جیسے کہ آپ کے سامنے یہ ساری بات موجود ہے۔ دوسری بات جس کے اوپر ہمیں اپنی پوری توجہ صرف کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات جو پیش آتے ہیں کیوں پیش آتے ہیں؟ مصیبتوں اور پریشانیوں میں اہل ایمان کو گرفتار کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ سلسلہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک نظام ہے اور اسی نظام کے تحت میں دنیا میں یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے اور برابر جاری رہے گا۔ اس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر جگہ جگہ ملتا ہے۔ اہل ایمان کی آزمائش ہوگی۔ اہل ایمان کی آزمائش تین وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اہل ایمان کے درمیان میں ایسے لوگ گھس آتے ہیں جو اہل ایمان نہیں ہوتے، یا ان کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا دعویٰ ہوتا ہے ایمان کا، ان کا دعویٰ ہوتا ہے مومن ہونے کا، وہ مومنوں کے درمیان میں گھلے ہوئے، ملے ہوئے، جلے ہوئے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ وہ ڈگمگائے ہوئے ہوتے، مضبوط نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کا حال اللہ بتاتے ہیں فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب مسلمانوں کی آزمائش کی جاتی ہے اللہ کے راستے میں اور انہیں تکلیف دی جاتی ہے تو ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، وہ لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ جاتے ہیں۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، ایک ہے دنیا کے لوگوں کی طرف سے ابتلا کا پیش آنا، تکلیف کا پیش آنا، ایذاؤں کا سلسلہ جاری ہو جانا، اور ایک ہے اللہ کی طرف سے عذاب کا پیش آنا۔ ڈرنے کی، گھبرانے کی چیز تو اللہ کا عذاب ہے جو آخرت میں ہوگا، اور کبھی دنیا میں بھی اللہ دکھا دیتے ہیں۔ آدمی کو اس سے ڈرنا ہے اللہ کا عذاب نہ آئے، اس سے کہ اللہ کے عذاب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جو ڈری جائے۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس سے زیادہ کوئی سخت نہیں، اس سے زیادہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہوتا ہے۔
جس کی کوئی نظیر دنیا میں آپ دیکھ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے. تو ڈرنے کی چیز اور گھبرانے کی چیز اور پریشان ہونے کی چیز تو اللہ کا عذاب ہے. اور جب آدمی اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور گھبراتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے. تو جو بھی مومن ہوگا اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کے عذاب کا ڈر ہوگا، جہنم کے عذاب کا ڈر ہوگا، یا ایک دنیا ہی میں اللہ کا کوئی عذاب آئے اس کا اس کو ڈر ہوگا، تو وہ دو کام بڑی مضبوطی کے ساتھ میں کرے گا. ایک کام تو یہ کرے گا اللہ کی میں اطاعت اور اللہ کی اطاعت کروں، فرما برداری کروں، اللہ کی عبادت کروں اور اللہ کی نافرمانی نہ کروں. اور دوسرا کام یہ کہ گناہ سے بالکل دور رہے. یہ کام وہ کرتا ہے جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. یہ تو ہے اللہ کے عذاب کی بات اور اس سے ڈرنا چاہیے آدمی کو. اور ایک ہے لوگوں کی طرف سے پریشانی کا پیش آنا، ہمیں ڈرایا جائے، گھبرایا جائے، مارا جائے، پیٹا جائے، قتل کیا جائے، جیلوں میں ڈالا جائے یا اور کوئی شکل اختیار کی جائے. یہ لوگوں کی طرف سے جو بات پیش آتی ہے یہ ڈرنے کی، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. فطری تقاضے سے ڈر ہو یہ الگ بات ہے، لیکن دل کو اطمینان حاصل ہونا چاہیے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ہماری یہ صورت بنائی گئی ہے اس کے اندر اللہ کی حکمت موجود ہے. اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جو ڈلمل ہوتے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، کبھی آ گئے ادھر اور کبھی چلے گئے ادھر. مومنوں کے درمیان ایسے لوگ گھسے ہوئے بہت ساری جگہ ہوتے ہیں، ان کو منافق کہا جاتا ہے. منافقوں کی ایک کثیر تعداد ہمیشہ سے مسلمانوں کے درمیان میں گھسی ہوئی چلی آ رہی. ان کو اللہ پر وہ یقین نہیں، اللہ کی باتوں پر وہ یقین نہیں. ان کو تو اپنے مطلب کی چاہیے، وہ مطلب جدھر دیکھتے ہیں اپنا حاصل ہو سکتا ہے ادھر کی بات کرنے لگتے ہیں. ایسے منافقین کا سلسلہ ایک طویل زمانے سے چلا آ رہا ہے. ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کیا، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ. اور اگر اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہو جائے ان حالات میں، ان پریشانیوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ظالموں کو ان کا نتیجہ دکھا دیا اور ان کو شکست دے دی اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. جب ادھر دیکھتے ہیں پلڑا بھاری ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ، اور جب ادھر دیکھتے ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں تو گھبرا جاتے ہیں اور گھبرا کر کبھی الٹے پیر بھی چلے جاتے ہیں. اسی لیے آگے کی آیت میں اللہ نے کہا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ یہ آزمائش کیوں لاتے ہیں، یہ پریشانیاں، یہ احوال کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے لاتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے مومن کون ہے اور منافق کون ہے. میں نے خطبہ پڑھتے ہوئے جو آیتیں پڑھی یہ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیتیں، اور جو اب آیتیں آپ کو پڑھ کے سنائی وہ بھی اسی کے بعد کی آیتیں اور اسی رکوع میں ہے، پہلے کی رکوع میں. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیتوں میں فرمایا ہے الف لام میم. الف لام میم کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا لوگوں کا یہ خیال ہو گیا ہے، یہ گمان ہو گیا ہے اور انہوں نے دلوں میں اس بات کو بٹھا لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اس بات کے کہہ دینے پر آمنا ہم ایمان لے آئے. صرف اتنا کہہ دیا آمنا ہم ایمان والے، ہم مومن ہیں، اتنا کہہ دینے پر کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون. اور کیا ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ آمنا کہنے والے کو سمجھ لینا ہے کہ جب بھی تو آمنا کہہ کر اللہ کی طرف آیا تیری آزمائش ضرور ہوگی.
دیکھا جائے گا سچا کتنا ہے آمنا بولنے میں، کس قدر اس کے اندر دمخم ہے. اس کے لیے آزمائش کے دور سے اس کو گزارا جائے گا، مختلف انداز سے اس کے ساتھ آزمائشوں کا سلسلہ لگایا جائے گا. اسی کو اللہ کہتے ہیں کیا ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف آمنا کہنے سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ کہتے ہیں ان سے پہلے لوگوں کی بھی ہم نے آزمائشیں کی ہیں. یہ صرف تمہارے ساتھ میں نہیں ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا، جگہ جگہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کی ہے. یہ تمہارے ہی ساتھ پہلی دفعہ نہیں پیش آ رہا ہے. پیغمبروں کے ساتھ، پیغمبروں پہ ایمان لانے والوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، نیک اور صلاح رکھنے والے لوگ، نیکی اور صلاح والے لوگوں کے ساتھ، سب جگہ پر یہ معاملہ اللہ کا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے تم سے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کی ہے. کیوں کی ہے؟ کہتے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ جھوٹے اور سچے دونوں کو امتیاز کر کے دکھا دیا جائے کون سچا ہے آمنا بولنے میں اور کون جھوٹا ہے آمنا بولنے میں. سچوں اور جھوٹوں کی پہچان، اہل ایمان غیر اہل ایمان کی پہچان، ظاہراً ایمان کہنے والوں اور حقیقت میں ایمان رکھنے والوں کی پہچان، ان کے درمیان میں پہچان کے لیے اللہ آزمائش کے دور سے ہم سب کو گزار دے. اب مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں عرض کروں اس موقع پر کہ ہم کو اور آپ کو یہ معلوم ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ اس کا کلام ہے جو زمین بنانے والا، جو آسمان بنانے والا، جو چاند و سورج کا پیدا کرنے والا، جو ہمارے اور آپ کے اور ہم سب کو پیدا کرنے والا، ان کو بھی جو ہمیں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں اور ہم کو بھی سب کو پیدا کرنے والا وہی ایک خدا ہے جس خدا نے اس کلام کو نازل فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے اندر یہ فرمایا تمہاری آزمائش ہوگی، اور آزمائش اس لیے ہوگی کہ جھوٹوں سچوں کی پہچان ہو، آزمائش اس لیے ہوگی تاکہ مومن و منافق کی پہچان ہو، آزمائش اس لیے ہوگی تاکہ مضبوط اور ضعیف کے درمیان میں امتیاز ہو. اس کے لیے یہ آزمائش کے دور سے تم کو گزارا جائے گا. جب یہ ہم کو معلوم کہ اللہ کا کلام پاکیزہ کلام، مقدس و سچا کلام، اس کے اندر ریب اور شک کی کوئی گنجائش نہیں، تو ہم کو اور آپ کو یہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا آزمائش ہوگی اور آزمائش ہو رہی ہے، ہم کو دور آزمائش سے گزارا جا رہا ہے. جب دور آزمائش سے گزارا جا رہا ہے تو ہم کو اور آپ کو کرنا کیا چاہیے کہ صرف کھا لینا، پی لینا، نعرے بازی کر دینا، کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کر دینا اور بس جا کر آرام سے سو جانا؟ بھائیوں، اگر اتنا ہی ہے آزمائش کا مطلب تو پھر آزمائش کیا ہوئی؟ آزمائش تو وہ ہوتی ہے جس میں آدمی کی نیند ہو جائے، آزمائش تو وہ ہوتی ہے جس میں اس کا کھانا بند ہو جائے، آزمائش تو وہ ہوتی ہے جس میں اس کے چلنے اور پھرنے پہ پابندی لگ جائے، آزمائش تو وہ ہوتی ہے کہ اس کا دل کب کبھی میں مبتلا ہو جاتا ہے، آزمائش کا دور تو وہ دور ہوتا ہے جس میں وہ بیوی بچوں سے بھی بات کرنے کی سکت نہیں رکھتا، اس کا دماغ پریشان، اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے. ایسی حالت کا نام ہے آزمائش. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں ان میں سے کتنے ہیں جو اس آزمائش کے دور میں کھانے میں، پینے میں، بلکہ کھانا پینا تو ضرورت کی بات ہے، اس کو تو چھوڑیے، کیا سوال ہے اس کا، کسی نے اپنی چائے میں کمی کر دی ہو، کسی نے اپنے سونے میں تھوڑی سی کمی کر دی ہو، جس نے اپنی سگریٹ پھونکنے میں کچھ کمی کر دی ہو، جس نے ادھر ادھر گھومنے اور پھرنے میں کچھ کمی کر دی ہو،
जिसने फजूल बातों में कुछ कमी कर दी हो, जिसने गुनाहों में कुछ कमी कर दी हो, जिसने अपने आप को इस्लाह के नाम पर किसी नेकी के रास्ते में ढाल दिया हो, आप जरा सोचिए ये क्या आजमाइश है कि हम खाना भी बराबर खा रहे हैं, हमारा पीना भी बराबर हो रहा है, हमारा सोना भी बराबर हो रहा है, हमारी फजूलियात भी बराबर जारी है, और फिर भी हम कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह, क्या हो रहा है। हदीस में आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पिछले लोगों को ऐसी ऐसी अज़ियतें और तकलीफें अल्लाह के रास्ते में दी गई कि उनमें से बास को आरों तक से चीरा गया, आरों से चीरा गया। अल्लाह के नबी कहते हैं ऐसी ऐसी आजमाइश के दौर से उनको गुजारा गया, लेकिन हम तो इत्मीनान से बैठे हुए हैं। भाइयों, ऐसी सूरत हाल में हमको सोचना है कि हमें करना क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, इस मौके पर अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह के नबी का हुक्म क्या है। कुरान अल्लाह का, जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, वो लोग भी अल्लाह के, हम लोग भी अल्लाह के, ये पूरी कायनात अल्लाह की। इस कायनात के अंदर कोई कुछ भी कर रहा हो, लेकिन ज़हन में एक बात रख लो, जब तक खुदा ही फैसला नहीं होता उस वक्त तक दुनिया में कोई चीज नाफिज नहीं होती। माशा अल्लाह कान वमा लम यशा लम यकुन, ये अकीदा है मोमिन का। जो अल्लाह चाहता है वो होता है, जो अल्लाह नहीं चाहता वो कतई नहीं हो सकता है। यह ऐसा मजबूत अकीदा मुसलमानों के दिल में होना चाहिए। जब सब वहीं से होता है और हमें यह आजमाइश के दौर से गुजारा जा रहा है, तो इस सूरत के अंदर हमें और आपको करना क्या चाहिए। मैंने बात यहां से शुरू की थी कि आजमाइश जो अल्लाह की तरफ से होती है ये 3 वजह से होती है। सबसे पहली वजह तो मैंने बताई आपको कि कुछ लोग अहले ईमान में घुस जाते हैं, मिल जाते हैं, मखलूत हो जाते हैं, खल्त-मल्त हो जाते हैं, और वो मुसलमानों में रहकर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को छांट देना चाहते हैं। ये सबसे पहली वजह होती है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि हम सबके सब गुनहगार बंदे हैं। गुनहगार बंदे जब गुनाह करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आजमाइश की भट्टी में उनको तपाकर पकाकर उनके गुनाहों को साफ करना चाहते। अरे बंदो, मैंने तुम्हें कहा था गुनाह न करो, मैंने तुम्हें कहा था शराब न पियो, मैंने तुम्हें कहा था जिना न करो, मैंने कहा था आंखों में पाबंदी रखो, मैंने कहा था झूठ ना बोलो, मैंने कहा था धोखा ना दो, मैंने कहा था कि जो है लोगों को तकलीफ ना पहुंचाओ। ये सारे मेरे अहकामात थे, लेकिन तुमने इन अहकामात के ऊपर पाबंदी के साथ अमल न किया। तो अब तुम्हें जन्नत में जाना है तो तुम्हारी आजमाइश यहां पर की जाएगी। उस आजमाइश में अगर तुम तौबा करते हो, रुजू इल्लाह करते हो, अपने गुनाहों पर नदामत का एहसास अपने दिल में पैदा करते हो और अल्लाह की तरफ रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफी मांगते हो, तो तुमको माफ कर दिया जाएगा। यह हमें और आपको एक मौका दिया गया है माफ करने का, अल्लाह की तरफ से इनायत का, अल्लाह की तरफ से रहम का, अल्लाह की तरफ से करम का। क्या है मेरे बंदो, तुम्हें यह दिखाकर मैं अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूं, अगर तुम अब भी मेरी तरफ नहीं आते तो फिर मैं तो तुम्हारी कोई परवाह नहीं करूं। भाइयों, ये इसलिए दौर लाया गया है ताकि गुनाहों से तौबा करे, ताकि रोए और पलाए, कभी रातों में उठे, तन्हाइयों में अल्लाह को पुकारे। हर गुनहगार बंदा और सभी गुनहगार पुकारे अल्लाह को और अपने अपने गुनाहों के सिलसिले में अल्लाह से राज़ो नियाज करें, अल्लाह से माफी तलब करें, रो रो कर गिड़गिड़ा कर उससे कहें, ऐ अल्लाह हमने जो कुछ अब तक किया अब हमें माफ कर दीजिए। कुरान करीम के अंदर मौजूद है, अल्लाह ने कहा कि हम उम्मतों पर मुसीबतें इसलिए लाते हैं, इसलिए
لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائے، تاکہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پسارے، روئے، معافی طلب کرے۔ اللہ کہتے ہیں لعلہم یتضرعون، گڑ گڑانے کے لیے، توبہ استغفار کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے رونے پلانے کے لیے یہ حالات ان کے اوپر لائے جاتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں، آج ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور توبہ اور استغفار یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ عہد کریں کہ گناہ نہیں کرے گی۔ اگر گناہ کرتے کرتے ہی توبہ بھی ہوتی رہے تو وہ توبہ نہیں ہوا کرتی۔ جیسے بعض لوگ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، توبہ بھی کرتے رہتے، اپنے چہرے پہ مار بھی لیتے، یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ تو ندامت کا نام ہے، توبہ تو عہد کا نام ہے، توبہ تو آئندہ نہ کرنے کا، اللہ سے عہد کرنے کا نام ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دینا، دل میں ندامت کا پیدا ہو جانا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اللہ کے سامنے وعدہ کرنا، اے اللہ میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ ہے توبہ۔ گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، گناہ ظاہری بھی ہوتے ہیں، گناہ باطنی بھی ہوتے ہیں۔ ہر قسم کے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگو، جھوٹ سے معافی مانگو، غیبت سے معافی مانگو، دھوکے سے معافی مانگو، کسی کو بے عزت کرنے سے معافی مانگو، اور اسی طریقے پر جو ہے ریاکاری سے معافی مانگو، اور عجب سے، تکبر سے معافی مانگو، حسد سے، کینے سے، بغض سے معافی مانگو، شراب سے معافی مانگو، زنا سے معافی مانگو، ہر گناہ سے معافی مانگو، چھوٹے سے، بڑے سے، ظاہر سے، باطن سے۔ یہ وجہ ہوتی ہے تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ میں نے آیت سنائی لعلہم یتضرعون، یہ دوسری وجہ ہوتی ہے۔ تیسری وجہ جس کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، یہ اس لیے مبتلا کیا جاتا ہے کہ ہم میں کچھ بندے بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے صالح ہوتے ہیں، بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں، دن رات اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف اور خشیت میں، اللہ پر توکل و اعتماد میں، اللہ تبارک و تعالی سے لو لگانے اور انس میں لگے رہتے ہیں۔ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب بندے جب اس دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، نیکی و تقوی میں، پرہیزگاری میں زندگی بسر کرتے ہیں تو ایسے حالات کے آنے پر ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی حالات آئے، لیکن حالات انبیاء پر کیوں آئے؟ ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ صحابہ کرام پر بھی حالات پیش آئے، اہل اللہ پر بھی حالات پیش آتے ہیں۔ ان پر کیوں پیش آتے ہیں؟ ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ ان کے درجے بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ یہ دوسری کیٹیگری میں ہیں، اور ہم میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ دیا کہ اہل ایمان میں سے پکے طور پر تو نہ ہوئے، لیکن گھسے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، ملے جلے ادھر ادھر جو ہے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی چھانٹ دینا چاہتے ہیں، ان میں امتیاز پیدا کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے حالات کو لاتے ہیں، اور دوسرے ہم جیسے گنہگار بندوں کو اپنی طرف رجوع کرانے کے لیے اللہ یہ چیز لاتے ہیں۔ لہذا میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ان حالات کے اندر سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کرے اور اپنے آپ کو نیکی میں لگانے اور اللہ کی فرمانبرداری میں لگائے رکھنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد آخر میں مسلم شریف کی ایک حدیث کا خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ قابل غور، بڑی قابل توجہ حدیث ہے۔ عبد الرحمن ابن رب کعبہ ایک صحابی، ایک تابعی ہے، عبد الرحمن ابن رب الکعبہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں
مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ میں داخل ہوا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے اور ایک ہجوم ہے جو ان کو گھیرے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں پر پہنچ گیا. جب میں وہاں پر پہنچا تو وہ حدیث بیان کر رہے تھے. انہوں نے حدیث یوں بیان کی کہ ایک دفعہ ہم لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا. کچھ صحابہ اپنے کچھ کھانے پینے میں، کچھ لوگ آرام کرنے میں، کچھ لوگ اپنی ضروریات سے فراغت میں مشغول ہو گئے. اتنے میں ایک اللہ کے منادی، اللہ کے نبی کے منادی نے اعلان کیا، الصلاۃ جامعہ، ارے لوگوں جمع ہو جاؤ. سارے لوگ سارا کام دھام چھوڑ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لپک پڑے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ کے جمع ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی پیغمبر دنیا میں آیا اس کی یہ ذمہ داری تھی. یہ سن لو بھائیو، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے صحیح درجے کی اور بڑی ہی قابل توجہ. ایک ایک جملہ اس کا قابل توجہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، جو بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لایا اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ جو کچھ وہ امت کے حق میں خیر سمجھتا ہے اس خیر کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کر دے، اور جس کو بھی وہ شر سمجھتا ہے اس شر کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کر دے. یہ تمہید ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تمہیدی گفتگو کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہر پیغمبر کی ذمہ داری تھی، اللہ نے اس کے اوپر یہ لگایا تھا کہ جو اچھائی ہے وہ بھی لوگوں کو بتا دے، جو برائی اور کسی قسم کا شر ہے اس سے بھی لوگوں کو آگاہ کر دے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ ہماری یہ امت، اس کے پہلے طبقے میں تو عافیت رکھی گئی ہے، وہ صحابہ کا دور، لیکن جب اس کا آخری دور آئے گا تو اس کے اندر مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں ہوں گی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں پچھلے دور میں، پہلے دور میں وہاں تو عافیت، لیکن جو آخری دور اس کا آئے گا تو اس کے اندر مصیبتیں، وہ پریشانیاں ہوں گی، آزمائشوں کا دور ہوگا. پھر اس کے بعد میں فرمایا ایسی ایسی آزمائشیں آئیں گی کہ وہ آزمائشیں جب آئے گی لگاتار آئے گی، ہر آزمائش کے آنے کے بعد دوسری آزمائش جب آئے گی تب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ پہلی آزمائش تو معمولی تھی، یہ ہے بڑی خطرناک. اس میں لفظ آیا ہے یرقق بعضها بعضا. علماء نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ ہر بعد میں آنے والی مصیبت پہلی مصیبت کو ہلکا قرار دے دے. اللہ کے نبی نے پھر اس کے بعد میں فرمایا ایک مصیبت آئے گی، فیقول المومن هذه مہلکتی. جب مومن دیکھے گا مصیبت آئی ہے تو اس مصیبت کو دیکھ کر مومن کہے گا یہ تو وہ مصیبت ہے جو مجھے ہلاک کر کے چھوڑے گی. یعنی اسے سمجھے گا بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی آزمائش، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں، یہ تو مجھے ہلاک کر کے چھوڑے گی. لیکن جب بعد میں ایک اور مصیبت آئے گی تو یہ مصیبت ہلکی معلوم ہوگی. فرمایا کہ ایک مصیبت آئے گی چلی جائے گی، پھر مصیبت آئے گی، مومن سمجھے گا بڑی مصیبت ہے، وہ چلی جائے گی، پھر اسی طرح مصیبتوں پر مصیبتیں آتی رہیں گی. ہر بات کی مصیبت پہلی مصیبت کے مقابلے میں سخت ہوگی اور پہلی مصیبت دوسرے کے مقابلے میں بڑی ہلکی پڑ جائے گی. اس کے بعد میں فرمایا فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنہ. جو آدمی اس موقع پر یہ چاہتا ہے، دیکھو یہاں پر بھائیوں وقت کم ہے،
इसलिए मैं तो सिर्फ हदीस अब सुना दूंगा, इसकी तशरीह अगले हफ्ते करूँ, इसलिए कि बहुत ही अहम हदीस है और हमारे और आपके हालात के लिहाज से तो बिल्कुल फिट होने वाली हदीस है। फरमाया कि जो आदमी ये चाहता है इस मौके पर, किस मौके पर? इन आजमाइशों के मौके पर, इन हवादिस के मौके पर, इन परेशानियों के मौके पर, जिसमें मोमिन समझ रहा है ये बड़ी मुसीबत, ये बड़ी मुसीबत, ये बड़ी खतरनाक मुसीबत, ये हलाक करने वाली मुसीबत, जब ऐसा मौका हो तो जो आदमी ये चाहता हो दोज़ख से उसको बचा लिया जाए और वो जन्नत में दाखिल हो जाए, उसको चाहिए कि उसकी मौत इस हालत में आए वो अल्लाह पर, आखिरत पर ईमान रखने वाला हो। फलियाती मनीयतुहु वहुव युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, उसकी मौत इस हालत में आनी चाहिए वो अल्लाह को मानने वाला हो। इसमें इशारा है इस बात की जानिब, हालात जब संगीन होते हैं तो बाज बंदे ईमान छोड़ देते, मुर्तद हो जाते, उनको ईमान अच्छा नहीं लगता, वो समझते हैं अरे कहां की बला, कहां की मुसीबत, कहां की परेशानी, अरे मोमिन रहने से मुसीबत आ रही है, छोड़ दो इसको और किसी और तरफ को चले जाओ। अल्लाह के नबी ने इशारा दिया कि इन हालात में जो आदमी चाहता है दोज़ख से बचा लिया जाए, जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, उसकी मौत इस हालत में आनी चाहिए कि वो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखने वाला हो। दूसरी बहुत ही अहम पॉइंट की बात अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया जो आदमी ये चाहता है उसको दूसरा काम ये करना है, क्या? कि वो लोगों के पास वही चीज लेके जाए जो खुद अपने लिए पसंद करता है। ये दो बातें ऐसी हैं कि आज मैं समझ रहा हूं इस हदीस को पढ़ने के बाद कि आज के हालात में बिल्कुल फिट हो रही है और आज के हालात का सबसे बड़ा दर्स इसी हदीस पाक के अंदर मौजूद है। इसलिए कि आज भाइयों एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को बेइज्जत करना, एक दूसरे से हसद और बुग़्ज़ रखना, जो खुद के लिए नहीं चाहता वो दूसरे के लिए चाहता है, दूसरे के हुकूक को पामाल करता है, अपना हक चाहता है मुझको पूरा मिले, लेकिन किसी का कोई हक अदा नहीं करता, किसी की कोई रियायत नहीं करता, किसी की इज्जत की कोई अहमियत नहीं रखता, किसी के माल की कोई अहमियत नहीं रखता, अपने लिए तो सब कुछ चाहता है, किसी के लिए कुछ नहीं चाहता। अल्लाह के नबी कह रहे एक तरफ तुम्हारा अल्लाह पर ईमान होना चाहिए, अल्लाह से राब्ता सही होना चाहिए, और दूसरा काम यह है मखलूक से सही तौर पर तुम्हारा राब्ता होना चाहिए। अगर ये दो बातों पर तुम साबित कदम रहो तो फिर कोई परवाह नहीं, कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर आ जाए। यह है भाइयों वो दर्स जो इस हदीस पाक में है। लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज किया, ये आखिरी जुमले जो हदीस पाक के अंदर है इसको थोड़ी सी तशरीह के साथ अर्ज करना मैं जरूरी समझता हूं। इसके लिए इंशाअल्लाह अगले हफ्ते कलाम किया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।